بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید ضمیر اشرف حسنی گیلانی، پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس سے آپ کے سامنے حاضر ہے اردو لیکچر نمبر 10 کے ساتھ. آج ہم نے نثری سبق پڑھنا ہے اور آج کا سبق ہے اوور کوٹ. اوور کوٹ مشہور افسانہ نگار غلام عباس کا لکھا ہوا ہے، اور غلام عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غلام عباس جزیات نگاری کرتے ہیں، یعنی جب وہ لکھتے ہیں تو معمولی چیزوں کو بھی بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان کا لکھا ہوا جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے ہم پڑھ نہیں رہے بلکہ دیکھ رہے ہیں. یہ جو اوور کوٹ افسانہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں موجود دو رنگی اور دو عملی کو بیان کر رہا ہے. ہمارے معاشرے میں موجود منافقت کو بیان کر رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بظاہر کیا ہیں اور حقیقت میں کیا ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. اس کا ٹیکسٹ یہ آپ کے سامنے ہے. جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے خرامہ پٹڑی پر چلنے لگا. یہ لاہور کی بہت ہی مشہور روڈ ہے، مال روڈ. یہ مال روڈ کا تعارف یوں ہے کہ انگریزوں نے جہاں پر بھی اپنی چھاونیاں بنائیں تو انہوں نے اپنی چھاونیوں کے گرد یا چھاونیوں کے درمیان یا جس شہر میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ایک خاص سڑک بنائی جو کہ خوبصورت ترین سڑک ہوا کرتی تھی، اور اس سڑک کے ارد گرد خاصے درخت اور خاصی کشادہ وہ سڑک ہوا کرتی تھی، اور اسے وہ مال روڈ کا نام دیتے تھے. اور یہ تقریباً ہر شہر میں موجود ہے جہاں انگریزوں کی حکمرانی رہی یا انگریزوں کی چھاونیاں رہیں. تو ڈیوس یہ لاہور کی ایکچولی روڈز ہیں جن کا ذکر کر رہا ہے غلام حسین جو ہے. اور ڈیوس روڈ جب مال روڈ پر آتی ہے تو اس سے پھر وہ چیرنگ کراس ایک مشہور چوک ہے اس روڈ پر جہاں اسمبلی ہال بھی ہے، جہاں بابڑا ہاؤس بھی ہے، ساتھ اسی چیرنگ کراس پر چڑیا گھر بھی ہے. تو اس طرف اس رخ رکھ کر کے جو ہے وہ نوجوان پٹڑی جو ہے یہ فٹ پاتھ کو کہتے ہیں، اسے آپ فٹ پاتھ کہتے ہیں، اسے پٹڑی کہا جاتا ہے اردو میں. سڑک کے کنارے چلنے کے لیے جو جگہ راستہ ہوتا ہے تو وہاں چلنے لگا. اور یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا، یعنی اپنے رکھ رکھاؤ سے، اپنے لباس سے، اپنی چال ڈھال سے، اپنی شکل و صورت سے اپ ٹو ڈیٹ اور فیشنیبل معلوم ہوتا تھا. اس کا آگے اس نے مزید غلام عباس نے اس کا تعارف کرایا ہے کہ کیا اس کی کیفیت تھی. چمکتے ہوئے بال، باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں، یعنی ہلکی مونچھیں تھیں اس کی. بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے اس نے ایک اوور کوٹ پہنا ہوا تھا. اوور کوٹ اس لمبے کوٹ کو کہتے ہیں جو گھٹنوں سے نیچے تک ہوتا ہے اور پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے. تو اس کا کلر جو تھا وہ بادامی رنگ کا تھا، جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا تھا. یہ سینے کے اوپر ایک کاج سا بنا ہوتا ہے اور اس پہ عام طور پر کوئی چیز جو ہے اس میں لگاتے ہیں. تو وہاں شربتی رنگ سے مراد لال رنگ کا، کیونکہ شربت عام طور پر ہمارے ہاں لال یا گلابی رنگ کے ہوتے ہیں، تو یہ گلاب کا کلر ہوتا ہے. پھول کھلا ہوا تھا، اٹکا ہوا تھا وہاں پر. سر پر سبز فیلٹ ہیڈ خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی تھی. خاص قسم کی ہیڈ جو ہے فیلٹ ہیڈ، اگر آپ نے دیکھا ہو یہ کرکٹ کے امپائر عام طور پر پہنتے ہیں، تو چاروں طرف سے اس کے چھچا سا بنا ہوا ہوتا ہے، اسے فیلٹ ہیڈ کہتے ہیں. تو وہ اس نے پہنی ہوئی تھی. سفید سلک کا گلو بند گلے کے گرد لپٹا ہوا تھا. گلو بند مفلر کو کہا جاتا ہے، وہ ریشم کا، سفید ریشم کا ایک جو ہے وہ مفلر تھا جو اس کے گلے کے گرد تھا. کیونکہ شدید سردی تھی تو اس نے اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے یہ تمام انتظام کیا ہوا تھا. ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں اور دوسرے میں بید کی ایک چھوٹی چھڑی پکڑے ہوئے، جسے کبھی وہ مزے میں آ کر گھمانے لگتا تھا. یہ اس کی کیفیت تھی. جو نوجوان جو ہے ڈیوس روڈ سے مال روڈ پر آ کر اور چیرنگ کراس کی طرف جو ہے وہ چلنے لگا. موسم کون سا تھا؟ جنوری کا مہینہ تھا، اور شام جو ہے کا وقت تھا، اور دن جو ہے وہ ہفتے کا تھا. یہ ہفتے کی شام تھی. یہ چیزیں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں میں کہ عام طور پر آبجیکٹو میں یہ چیزیں جو ہیں وہ پوچھی جاتی ہیں. بھرپور جاڑے کا زمانہ، جاڑا کہتے ہیں سردی کو، شدید سردی کا زمانہ تھا.
سرد اور تند ہوا کسی تیز دھات کی طرح جسم پر آ کے لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہ ہوتا تھا۔ ہوا جو ہے وہ خاصی تیز بھی تھی، سرد بھی تھی اور جسم کو کاٹتی ہوئی سی لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر ایسے لگتا تھا کہ ہوا کا کوئی اثر نہیں ہے، موسم کا کوئی اثر نہیں ہے اور وہ سکون سے جا رہا تھا۔ لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے، مگر اسے اس کی ضرورت نہ تھی، جیسے اس کڑکڑاتے جاڑے میں اسے ٹہلنے میں بڑا مزہ آ رہا ہو۔ کہنا غلام عباس یہ چاہتا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور وہ دوسرے لوگوں کی طرح کہ لوگ جو ہے وہ تیز اس لیے چل رہے تھے کہ تاکہ اس کا جسم جو ہے وہ گرم رہے اور باہر کی سردی کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت پیدا کریں، لیکن یہ نوجوان جو ہے اس قسم کی کسی ضرورت کو نہیں سمجھ رہا تھا اور آرام آرام سے جو ہے ٹہلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کی چال ڈھال سے ایسا بانکپن ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا۔ یعنی وہ اس کے جو انداز تھا چلنے کا تو وہ اس میں بانک پن ٹپکتا تھا، یعنی ایک خاص انوکھا انداز تھا، وہ ایک بے فکری کا سا انداز تھا۔ اور جو اس مال روڈ پر ٹانگے موجود تھے جو سواریوں کے انتظار میں تھے وہ اس کی طرف آتے تھے، لیکن نوجوان کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا۔ ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ کر اسے بھی ڈال دیا۔ غلام عباس یہاں پر ایک خاص ذہنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ نوجوان جو ہے وہ اپنی چال ڈھال سے، اپنی وضع قدر سے، اپنے لباس سے امیر لگ رہا تھا، تو اس لیے جب وہ غرباء کی سواری، غریبوں کی سواری تانگا جو ہے جب اس کے قریب آتا تو ان سے گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اس کے پاس جو چھڑی تھی اس سے وہ ان سے منع کر دیتا تھا کہ میں آپ کی سواری نہیں ہوں یا میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ لیکن جب ایک ٹیکسی اس کے قریب آئی اور ٹیکسی نے چاہا کہ وہ اس میں بیٹھ جائے تو اس نے ٹیکسی والے کو چھڑی کے اشارہ نہیں کیا، کیونکہ ٹیکسی جو ہے وہ عام طور پر عمراء کی سواری ہے، اس کو اس نے نو تھینک یو کہا۔ اور یہاں پر وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ خاصا مغرور بھی تھا، وہ نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور اعلیٰ بھی سمجھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا تھا، مال سے مراد مال روڈ ہے، وہ اس کا جو بارونق حصہ ہے یعنی جہاں لوگوں کا آمد و رفت زیادہ ہے، اس کی چونچالی بڑھتی ہی جاتی تھی، یعنی اس کا جو انداز تھا وہ بڑھتا، اس کا جو چونچلا پن تھا یا اس کا بانک پن تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ منہ سے سیٹی بجا کے رقص کی ایک دھن نکالنے لگا۔ ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو یک بارگی کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، گویا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے۔ یہ عام طور پر نوجوان جب اپنے خیالوں میں مست ہوتے ہیں، جب وہ یہ لڑکے یا بچے جب تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ بھاگ کر جو ہے وہ میچ اس انداز سے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو ہے وہ میچ چل رہا ہوتا ہے اور وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر بھی روڈ پر بھی گیند کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گرد گرد سے لا تعلق تھا اور اپنی مستی میں مست جا رہا تھا۔ راستے میں وہ سڑک آئی جو لارنس گارڈن کی طرف جاتی تھی، مگر اس وقت شام کے دھندلکے اور سخت کوہرے میں اس باغ پر بھی کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رکنا کیا اور سیدھا چیرنگ کراس کی طرف چلتا رہا۔ لارنس گارڈن آج کل اسے جناح گارڈن کہا جاتا ہے، اس زمانے میں لاہور کا مشہور یہ باغ ہے اور یہ اسی مال روڈ پر موجود ہے۔ تو شدید سردی کی وجہ سے ہر طرف دھند تھی اور جس پر باغ میں جو ہے وہ افراد بھی کم تھے، لوگ بھی کم تھے اور اس طرح کچھ اداسی کا سا ماحول تھا، تو اس لیے وہ باغ کی طرف نہیں گیا بلکہ سیدھا چیرنگ کی طرف کراس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اپنا رومال نکالا جسے جیب میں رکھنے کی بجائے اس نے کوٹ کی بائیں آستین میں اڑس رکھا تھا اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھیرا تاکہ کچھ گرد جم گئی ہو تو اتر جائے۔ پاس ہی گھاس کے ٹکڑے پر کچھ بچے ایک بڑی گیند سے کھیل رہے تھے، وہ بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ بچے کچھ دیر تک اس کی پرواہ کیے بغیر کھیل میں مصروف رہے، مگر جب وہ برابر تکے ہی چلا گیا تو وہ رفتہ رفتہ
جو ہے وہ آگے بڑھ گیا. آگے جب وہ جاتا ہے تو اسے ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے. تو بینچ کے نیچے ایک بلی ہوتی ہے. تو بلی جو ہے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے. تو اس نے بلی کو پچکارا تو اچھل کر بینچ پر آ چڑھی. اس نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا پور لٹل سول. اب 7 بج چکے تھے. وہ مال کی پٹڑی پر پہلے کی طرح مٹر گش کرتا ہوا چلا جا رہا تھا. ایک ریستوران میں آرکسٹرا بج رہا تھا. آرکسٹرا جو ہے میوزک کو کہا جاتا ہے. اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا ہجوم تھا. ان میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کوچوان، پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیچ کے خالی ٹوکرے لیے کھڑے تھے. کچھ راہگیر جو چلتے چلتے ٹھہر گئے تھے. کچھ مزدوری پیشہ لوگ تھے. کچھ گداگر. نوجوان پل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا. یعنی ایک ایسی جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پر ایک کلب ہے یا ایک ریستوران ہے. وہاں میوزک بج رہا ہے. جو بیچارے غریب لوگ تھے وہ اندر تو جا نہیں سکتے تھے. وہ باہر کھڑے ہو کر اس میوزک سے لطف اندوز ہو رہے تھے. یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ معاشرے میں کس طرح امیر اور غریب کا فرق ہے. امیر کس طرح جو ہے وہ اس دنیا کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اور بیچارہ غریب جو ہے وہ باہر سے ہی لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اندر سے زیادہ باہر ہجوم تھا. اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جو امراء تھے وہ کم تعداد میں تھے لیکن وہ اندر بیٹھے تھے. اور جو زیادہ تعداد میں لوگ تھے تو وہ باہر کھڑے تھے بیچارے. اور باہر وہ فقط وہ میوزک سن رہے تھے جو اندر بج رہا تھا. اب یہ نوجوان وہاں پر بھی ہلکا سا رکتا ہے لیکن پھر آگے بڑھ جاتا ہے. راستے میں ایک چھوٹا سا بک سٹال پڑا. نوجوان نے بھی یہاں بھی رکا. کئی تازہ رسالوں کے ورق الٹے. رسالہ جہاں سے اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا. اور آگے بڑھا تو قالین کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا. پہلے وہ ایک دکان میں جاتا ہے. وہاں وہ کچھ کتابوں کو دیکھتا ہے اور پھر ایک قالین جہاں بکتے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے. اور وہاں وہ اس نوجوان جو ہے وہ قالینی کی دکان پہ جاتا ہے. تو وہاں کیا ہوتا ہے، مالک دکان نے جو کہ لمبا سا چوغا پہنے اور سر پر کلہ رکھے تھا گرم جوشی سے اس کی بھگت کی. جو مالک دکان تھا وہ چوغا جو ہے وہ اوور کوٹ یا کہتے ہیں یا شیروانی کو کہتے ہیں. شیروانی پہنے ہوئے تھا. سر پر ایک اس نے پگڑی رکھی ہوئی تھی. تو وہ آگے بڑھا اور اس نے اس کو خوش آمدید کہا. اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ میرا کوئی امیر جو ہے میری دکان میں آیا ہے اور میرے مال کو خریدنا چاہتا ہے. ذرا یہ ایرانی قالین دیکھنا چاہتا ہوں. اتاریے نہیں، یہیں دیکھ لوں گا. کیا قیمت ہے اس کی؟ 1432 روپے. یہ مالک دکان اسے رپلائی کرتا ہے، جواب دیتا ہے کہ 1432 روپے کا ہے. نوجوان نے اپنی بھوؤں کو سپیڑا جس کا مطلب تھا اوہ اتنی. یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ اس نے منہ سے تو نہیں کہا لیکن اپنے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ اس طرح اس نے بیان کیے کہ اتنی زیادہ قیمت ہے اس کی. دکاندار نے کہا آپ پسند کر لیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے. شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں. شوق سے دیکھیے، آپ ہی کی دکان ہے. یعنی وہ صرف ونڈو شاپنگ کر رہا تھا یا وہ صرف جو ہے وہ کچھ خریدنا نہیں چاہتا تھا. دکان پر بھی وہ اپنا اس لیے گیا تاکہ وہ دکاندار کو یہ بھی بتا سکے کہ وہ جو ہے ایک امیر ہے اور اسے ایک قالین کی ضرورت ہے، کیونکہ قالین جو ہے وہ امراء کا جو ہے ضرورت کی چیز ہے. 2-3 منٹ کے بعد وہ اس دکان سے بھی نکل آیا. اس کے اوور کوٹ کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا جو کھلا پھول اٹکا ہوا تھا وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ ہی باہر نکل آیا. جب اسے ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے پھر اپنی مٹر گش شروع کر دی. یہ ایک خاص جملہ اس میں اس نے لکھا ہے کہ جب وہ اس نے دیکھا اس کا پھول جو ہے وہ باہر نکلا ہوا تو اس نے پھر اس کو درست کیا اور مسکرا رہا تھا. اس کی مسکراہٹ کیا تھی؟ وہ کیوں مسکرا رہا تھا؟ ہلکا ہلکا کیوں مسکرا رہا تھا؟ اس کی مسکراہٹ کی جو مین وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں، کس طرح لوگ مجھے حقیقی طور پر امیر سمجھ رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ میں لوگوں سے عزت وصول کر رہا ہوں. تو وہ اس بات پر مسکرا رہا تھا، اپنی کامیاب اداکاری پر مسکرا رہا تھا اور لوگوں کو جو وہ دھوکہ دے رہا تھا اس پر وہ مسکرا رہا تھا. اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا. یہ تمام جو عمارتیں ہیں یا جگہوں کے نام ہیں یہ حقیقی ہیں اور اس روڈ کے اوپر موجود ہیں، اسے مال روڈ کہا جاتا ہے. اتنا کچھ چل لینے کے بعد بھی اس کی طبیعت کی چنچالی میں کچھ فرق نہیں آیا.
یعنی کافی فاصلہ اس نے طے کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو کوئی تھکن کا احساس جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، اور وہ بالکل فریش لگ رہا تھا، نہ تھکان محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی جو ہے اکتاہٹ. تو یعنی وہ بالکل ہی اپنے آپ کو جو ہے اس کی طبیعت جو ہے پر فرحت تھی، اور یعنی اس نے ایسے لگتا تھا کہ کوئی زیادہ کام کاج بھی نہیں کیا، اور جسٹ جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے. یہاں پٹڑی پر چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ چھٹ سی گئی تھیں. اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو ہے کافی سارے لوگ تھے جو اپنے آفس سے، کیونکہ شام کا وقت تھا اور لوگ اپنے دفتروں سے یا اپنے کام کی جگہ سے واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، تو تھکے ماندے تھے. اور لیکن یہاں جس مقام پر یہ پہنچتا ہے تو وہاں جو ہے ارد گرد اس کے لوگ جو ہیں وہ کم ہو گئے، اور ان کے درمیان میں کافی فاصلہ رہنے لگا. اس نے اپنے بیت کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی اور چھڑی زمین پر گر پڑی. وہ سوری کہہ کر زمین پر جھکا اور چھڑی کو اٹھا لیا. یعنی وہ اب کیفیت یہ ہے اس کی کہ وہ اپنی مستی میں مست ہے، اور جب اس کی چھڑی جو ہے وہ زمین پر گر جاتی ہے تو چھڑی جو ہے وہ ایک طاقت کی علامت ہے. چھڑی جو ہے وہ عام طور پر دوسروں پر حکمرانی کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو وہ اس کے ہاتھ میں تھی، اور جب وہ ہاتھ سے گری تو اس پر وہ اپنے آپ سے افسوس کرنے لگا کہ یہ گرنی نہیں چاہیے تھی، اور وہ اس کو اٹھا لیتا ہے. تو یہ کیفیات ہیں اس نوجوان کی جو اس میں اب تک غلام عباس نے بتائی ہیں. اس کی وضع قطع کس قسم کی ہے، اس کی شکل و صورت کس قسم کی ہے، اس کی چال ڈھال کس قسم کی ہے، وہ چلتا ہے تو کس طرح چلتا ہے، وہ اپنی مستی میں مست ہے، وہ مختلف دکانوں میں جاتا ہے، وہ مختلف مناظر کو دیکھتا ہے، لیکن کسی بھی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتا اور اپنی مستی میں مست ہوتا ہے. یہ تمام تر اس نوجوان کی کیفیات بتا کر غلام عباس جو ہیں وہ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک امیر نوجوان جس کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ میں غرق ہے، اور آگے جا کر اس نوجوان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آتا ہے، اور اس حادثے کے نتیجے میں پھر جب اس کا علاج کیا جاتا ہے تو پھر اس کی اصلیت کھل کر سامنے آتی ہے. اور پھر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے، یا کس طرح سے جو ہے اس کا پول کھلتا ہے. انشاءاللہ جو ہے اسے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک جو ہے وہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اس لیکچر کو سمجھ لیا ہوگا. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے بیٹا کہ ایک یہ پیراگراف ہے، اور یہ پیراگراف جو ہے وہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد اس کا سیاق و سباق لکھنا ہے، یعنی اس پیراگراف سے پہلے کا سبق کیا ہے وہ مختصر بیان کرنا ہے، اور مصنف کا نام لکھنا ہے، سبق کا عنوان دینا ہے. یہ میں پڑھے دیتا ہوں پیرا آپ کے سامنے. اس کی چال ڈھال سے ایسا بانگ پن ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سر پر ٹکڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا. ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ کر اسے بھی ٹال دیا. جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا تھا اس کی چونچالی بڑھتی ہی جاتی تھی. منہ سے سیٹی بجا کے رقص کی ایک دھن نکالنے لگا. ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو یک بار بھی کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ بوٹ بال دینے کی کوشش کی، گویا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے. بیٹا یہ پیراگراف ہے، اس پیراگراف کو آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، اور آپ نے اس کو آسان لفظوں میں اس کو جو ہے وہ سمجھانا ہے ہمیں، کہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کو آپ نے دہرانا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ اس میں مصنف در حقیقت کہنا کیا چاہتا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ کی اسائنمنٹ بھی آپ یہ کریں گے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز اس میں سمجھنے سے رہ گئی ہو تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آج تک لیے اتنا ہی. خدا حافظ.